اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج اپریل 1976 کی 18 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ طٰہٰ کی آیت 53 سے ہو رہا ہے، 20/53۔ بات مسلسل چلی آ رہی تھی اور سابقہ درس میں اسے درمیان ہی میں چھوڑنا پڑا تھا کہ درس کا وقت ختم ہو گیا تھا۔ آگے بات شروع کرنے سے پہلے ضروری سمجھتا ہوں کہ پچھلی کڑی پر بھی مختصر الفاظ میں پھر سے نظر ڈال لی جائے تاکہ وہ ذہن میں بھی تسلسل قائم رہے، اور اس میں ایک نقطہ ایسا ہے جس کی بار بار وضاحت کی ضرورت ہے۔ اس اعتبار سے بھی اس کا دوہرا دینا خالی از فائدہ نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے آ کے، یہ قرآن کریم میں جو آیت 47 میں ہے جہاں سے بات شروع ہوئی ہے، کہا تھا کہ قد جئناک بآیات من ربک، میں تیرے رب کی طرف سے کچھ قوانین زندگی کے لایا ہوں، کچھ احکام لایا ہوں، انہیں ذرا غور سے سنو کہ میں کیا کہتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ یہ من ربے کا کیوں آیا ہے؟ خدا کی اتنی صفات موجود ہیں، خود اللہ کا ذاتی نام موجود ہے اللہ، تو اللہ کی طرف سے یہ احکام لایا ہوں۔ من ربے کا کہا ہے، اس نے بھی پوچھا ہے فمن ربو کو ما یا موسیٰ، تمہارا رب کون سا ہے؟ انہوں نے بھی جواب دیا ہے قال ربنا الذی، ہمارا رب وہ ہے۔ بڑا غور طلب ہے یہ سوال۔ یہ بات رب کی محور کے گرد کیوں گردش کر رہی ہے؟ وہ یہ کیوں نہیں پوچھتا تمہارا معبود کون سا ہے؟ میں نے کہا تھا نا عزیزان من، قرآن کے ایک ایک لفظ پہ کھڑے ہونا چاہیے انسان کو۔ بڑی گہری بات کہتا ہے۔ فرعون ہو یا کوئی اور ہو، کتنے بڑے مستبد حاکم ہوں، اس بات کی ان کے ذہن میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی کہ یہ معصوم قوم یا یہ دوسرے لوگ پرستش کس کی کرتے ہیں۔ یہ جو ہے نا کہ فرعون اپنی پرستش کراتا تھا، یہ غلط ہے۔ فرعون معبود نہیں ان کا بنا تھا، وہ تو خود راہ دیوتا کی پرستش کرتا تھا۔ اس کے مندر تھے، مندر کے پجاری تھے، حامان اور اس کا جنود، یہ سارے اس شے یا اس بت یا اس معبود کے مندروں کے پجاری تھے۔ فرعون خود راہ اس کا دیوتا، وہ جو سورج تھا اس کی نسبت سے تو فرعون فرائے راہ تھا، راہ کی پرستش کرتا تھا۔ یہ اپنی پرستش نہیں کراتا تھا، اپنی قوم سے بھی نہیں کراتا تھا۔ اور بنی اسرائیل تو خیر کچھ بھی وہاں ہوں محکومیت کے عالم میں، یہ پرستش تو ان کے دیوتا یا فرعون کی نہیں کرتے تھے۔ دین بگڑی ہوئی شکل میں ہی صحیح، مذہب کی فارم میں اندر موجود تھا بنی اسرائیل کے اندر، انہوں نے اپنا جدا گانا تشخص قائم رکھا ہوا تھا۔ پرستش تو یہ اپنے تصور کے مطابق ہی صحیح اپنے ہی خدا کی کرتے تھے، پرستش کا سوال نہیں تھا۔ سوال اس سے گہرا ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، کتنے سے بڑا مستبد حاکم بھی کیوں نہ ہو، فرعون بھی کیوں نہ ہو، اس کو اس سے تعارف نہیں ہوتا کہ تم پرستش کس کی کرتے ہو۔ قوم شعیب سے جب حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا ہے کہ میں اپنے طور پہ صلات کی اجازت چاہتا ہوں، یا میں چاہتا ہوں تم اس کے اندر اعتراض نہ کرنا، معترض نہ ہونا، رکاوٹ نہ ڈالنا، تو انہوں نے سمجھ لیا کہ پرستش کی کوئی بات کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم اس طرح سے پرستش کرتے ہیں، تم اس طرح سے پرستش کرو۔ اور دو ہی قدم آگے جا کے انہوں نے یہ کہا کہ شعیب، ہم نے تو سمجھا تھا کہ تم نماز کی اجازت مانگ رہے ہو، صلاۃ ہی کا لفظ تو ہے نا، لیکن یہ صلاۃ کس قسم کی ہے
کہ جو ہمیں اس کی بھی اجازت نہیں دیتی کہ ہم اپنا مال بھی اپنی مرضی کے مطابق صرف کریں. یہ کیسی صلاحیت ہے یہ؟ اور اس کی تو اجازت نہیں دی جا سکتی جناب. ہم تو بھول کے یہ اجازت دے چکے تمہیں. پرستش کوئی کس کی کرتا ہے اس پہ تو تعرض ہی نہیں ہوتا. سوال سارا یہ ہے کہ وہ رب کسے مانتا ہے، یعنی وہ یہ کیا مانتا ہے کہ سامان ربوبیت کس کے ہاتھ میں ہے. جھگڑا یہ ہے سارا. اجازت اس کی نہیں دی جا سکتی. فرعون نے یہ نہیں ان سے کہا تھا کہ میں تمہارا الہ ہوں. اس نے کہا تھا اپنی قوم سے، اپنے ملک والوں سے، اپنی رعایا سے، انا ربکم الاعلی، ان داتا میں ہوں. اور یہ تو لفظ آپ نے شاید کہیں دیکھ سنے ہی ہوں گے، اور کبھی کبھی کسی پرانے زمانے میں پکچر میں آیا کرتا. وہ بادشاہ کو کہتے ہی ان داتا تھے. ہمارے ہاں یہاں ہندوستان میں بھی ان داتا دعویٰ ربوبیت کا ہوتا تھا. انا ربکم الاعلی تھا. سوال سارا یہ تھا، اور یہی تو اصل بات شروع ہوتی ہے. آپ کسی کو بھی اپنے اقتدار کے شکنجے میں جکڑ نہیں سکتے تا وقت ہے کہ پہلے اس کی روٹی کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں. جنگل کا شیر قابو آتا ہے وہ ایک ہنٹر والے سے. شے کیا ہوتا ہے وہ ہنٹر اس کے سامنے. وہ اس کا رب بنتا ہے، پھر وہ اسے تگنی کا ناچ نچواتا ہے. قرائے ارض پہ سب سے زیادہ مہیب، طاقتور، خونخوار بریت کا مجسمہ شیر اشاروں پہ ناچتا ہے، چیختا ہے، دھاڑتا ہے. ان سراہوں کے اندر ایک انسان کھڑا ہوتا ہے اس کے سامنے. کیا ہوتا ہے وہ؟ اس کا رب ہوتا ہے. وہ جو سرکس کا مالک ہوتا ہے وہ اس سے نہیں ڈرتا، وہ اس سے ڈرتا ہے جس کے ہاتھ سے روٹی ملتی. لہذا اصل مسئلہ جو وہاں تھا وہ فرعون کا دعویٰ انا ربکم الاعلی کا تھا. اور نظر آتا ہے کہ چیلنج اسی کو کیا تھا انہوں نے، جبھی تو اس نے پہلا سوال یہ کیا کہ فمن ربکما، ان کا رب تو میں ہوں. یہ جو تم میرے خلاف سرکشی برتتے ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ تم نے اپنا رب کسی اور کو سمجھ رہے ہو. یہ بات نہیں یہاں چلنے دی جائے گی. خدا جس کو جی جائے مانو. یہ بنی اسرائیل مان رہے ہیں، انبیاء بنی اسرائیل کے خدا کو، اپنے اسلاف کے خدا کو مان رہے ہیں، اس کی پرستش کر رہے ہیں. ہم کچھ نہیں کہتے انہیں. میں اپنی پرستش ان سے نہیں کراتا. لیکن یہ ربوبیت کی جو بات ہے یہ تو اپنے سوا اس مملکت کے اندر میں کسی دوسرے کو نہیں ماننے دینا چاہتا. تم جو کہتے ہو کہ تم رب نہیں ہو اور ہے ہمارا رب، تو ذرا بتاؤ تو صحیح کہ پھر وہ کون سا رب ہے، میں دیکھ لوں اس کے قبضے میں ہے کیا. آپ نے غور فرمایا بات کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ اس نقطے کو سامنے رکھیے، پھر یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، مکالمہ سمجھ میں آ جائے گا، چیلنج سمجھ میں آ جائے گا، سارا مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا. اور مسئلہ فرعون و موسیٰ کا ہی نہیں ہے علیہ السلام، مسئلہ پوری انسانیت کا ہے. کوئی حاکم صاحب اقتدار نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ ربوبیت کا سامان ہاتھ میں نہ لے. اور جب اس پہ چیلنج کوئی کرے گا اس کی اجازت نہیں دے گا. نمازیں جتنی جی چاہے پڑھو. ہندوستان میں انگریز کے عہد کے اندر بھی تو کسی کی پابندی ہی نہیں تھی نمازیں پڑھنے کی. الہ ماننے کی یا معبود الہ نہیں میں کہوں گا، معبود ماننے کی تو وہاں کسی کا تعرض ہی نہیں ہے. ہر کانسٹیٹیوشن اجازت دیتی ہے کہ جس کا جی چاہے فریڈم آف ورشپ، ترجمہ مذہبی آزادی. ٹھیک ہے، ورشپ اور مذہب تو ایک ہی چیز ہے یہاں تک. لیکن کہیے نا کہ ذرا ربوبیت کی بھی آزادی وہاں مل جائے. یہ ہے جو مسئلہ چلا آ رہا ہے. یہی چیز تھی جو پہلی داستان جو قرآن نے تمثیلی آدم کی داستان بتائی ہے، اس میں کہا یہ تھا کہ آدم یہ جنت کی زندگی ہے، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں بھی بھوک لگے پیٹ بھر کے کھاؤ. یہ تھی پوری آزادی. اس لیے کہ اس میں پھر تمہارا رب کوئی اور نہیں ہے، ہم ہیں جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا. اور یاد رکھو اگر یہ نیز زندگی جو ہے تم نے چھوڑ دیا
تو پھر تمہیں رب اور بنانے پڑیں گے اور پھر وہ اپنی منوائیں گے تم۔ جس نہج سے جب دوسری نہج اختیار کی ہے مثال کے طور پر، تو اسے قرآن نے کہا تھا اہبطوا۔ ترجمہ اس کا یہ نہیں ہے کہ یہاں سے نکل جاؤ، حبوط کے معنی ہوتا ہے بلند مقام سے پست مقام پہ آ جانا۔ کہا تم مقام انسانیت سے گر گیا جب تم نے رب اپنے جیسے انسانوں کو مان لیا۔ یہاں کی جنت کی زندگی میں تو بات ہی یہ تھی کہ تمہیں کسی اور کو رب ماننا ہی نہیں پڑتا تھا۔ اب قدم قدم کے اوپر نئے رب تمہارے سامنے آئیں گے۔ اہبطوا، حبوط ہے یہ خراج نہیں ہے، رہتا تو وہی ہے انسان، مصیبت تو یہ ہے، لیکن اپنے بلند مقام سے گر جاتا ہے۔ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ ہاں حضور کی تمام جتنے احسانات گنائے ہیں میں نے سن لیے ہیں، تو ایک سب سے بڑا احسان جو ہے وہ کیوں بھول گئے ہو؟ گناؤ نا اسے بھی۔ انا عبدت بنی اسرائیل کو اپنی معصومیت کے شکنجے میں جکڑ رکھا ہے، غلام بنا رکھا ہے۔ وہ کس طرح سے بنا رکھا تھا اس نے؟ ان کو تو آزادی تھی، ورشپ کی آزادی تھی، فریڈم پوری حاصل تھی مذہب کی۔ کیا بات تھی جس میں غلام بنایا؟ یہ بات اتنی تھی کہ انا ربکم الاعلی، بس اسے مانتے رہو، جس کی جی چاہے عبادت کرتے رہو صاحب، ہم کچھ نہیں کریں گے، فریڈم، انا ربکم الاعلی۔ نظر یہ آ رہا ہے کہ چیلنج ہی اس کی ربوبیت کو کیا گیا تھا، اسی لیے تو اس نے یہ کہا تھا کہ فمن ربکما۔ اور جو پہلی بات کہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو قرآن کہتا ہے وہ یہ چیز تھی کہ یہ نہیں کہا کہ ہم اپنے رب کی طرف سے کوئی تمہارے پاس قوانین لائے ہیں، من ربک کا، اس کی طرف سے یہ لائے ہیں جو تیرا بھی رب ہے۔ اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ انا ربکم الاعلی، وہ میں تو ان سب کا رب ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے منواؤ ان کو اس طرح سے، ہم تو اس کی بات لے کے آئے ہیں جو تیرا رب ہے۔ ہاں ہاں، چیلنج ہی ربوبیت کی جاتی ہے عزیزان مان، بڑا بنیادی مسئلہ ہے۔ انسان زندہ رہنا تو انسان کے جبلت کے اندر ہے، پریزرویشن آف سیلف، لائف کا تقاضا ہے، زندگی کا تقاضا ہے، اپنا تحفظ وہ چاہتی ہے، بہت بڑا تقاضا ہے۔ سوال تو یہی ہے کہ یہ تقاضا پورا کیسے ہوتا ہے؟ اگر تقاضا اس کا کسی انسان کے سامنے جھکے بغیر ہوتا ہے تو یہ خدا کی معبودیت کو ماننا ہے، اور اگر یہ تقاضا انسانوں کے سامنے جھکنے سے ہوتا ہے تو پھر تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ من تیرا نہ تن، من تو ایک طرف رہا تیرا نہیں رہتا، تن بھی تیرا نہیں پھر رہتا۔ یہ ہے وہ سوال پہلے دن سے جو چلا آ رہا ہے، جو قرآن نے کہا ہے کہ وہ ایک ہی دین ہے جو ہم نوح کے زمانے سے لے کے آج تک دیتے چلے آ رہے ہیں۔ دین کی لم یہ ہے کہ انسان کا رب نہیں ہوتا۔ جواب پہلا سنا نا آپ نے، اس نے پوچھا تھا کہ کون سا تمہارا رب ہے، تو اب کسی وہ مذہب والے سے پوچھتا تو وہ کہتا کہ صاحب وہ عرشوں پہ بیٹھا ہوا ہے، ملائکہ اس کی تسبیح کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، سارے ہم اس کے حضور جھکے ہوئے ہیں۔ جی نہیں صاحب، بات تو دین کے علم بردار سے ہو جائے گی۔ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه، تم کہتے ہو کہ صرف ان کو سامان ربوبیت کون دینے والا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں یہ وہ ہے رب جو جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اس سے بھی آگے چلے جائیے۔ وہ تو ان کو وجود ان کا عطا کرنے والا رب ہے، اور جو وجود عطا کرتا ہے تو وہ تو پالتا ضرور ہے۔ چھوٹے سے پیمانے کے اوپر بھی کوئی حیوان بھی بچہ جننے کے بعد اس کی ماں اس کو پھینک نہیں دیتی ہے، اپنا خون منتقل کرتی ہے اس دودھ کے اندر جس سے اس کی پرورش کرتی ہے۔ تو یہ تو ابھی خالق نہیں ہے، یہ تو ابھی والد تولید ہے، یہ تو ابھی تخلیق نہیں ہے۔ تخلیق کے اندر تو جو خالق ہے اس کا رازق ہونا نہایت ضروری ہے، اور رازق کی صرف نہیں ہے، رب ہونا ضروری ہے۔ ربوبیت تو اس سے آگے جاتی ہے۔ رزق کا معاملہ تو پھر بھی حیوانات میں 6 مہینے 4 مہینے تک، انسانی بچے میں بھی 2 ڈھائی سال تک ہی رہتا ہے، ربوبیت تو ساری عمر رہتی ہے سر۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک چلی آتی ہے نا نسل کہ ابر بہار کا پہلا قطرہ سمندر میں گرتا ہے تو سیپ اپنا منہ کھولتی ہے، اس میں وہ قطرے کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے، اور پھر اس طرح سے اس کی وہ گردشیں دے کے نشو و نما کرتی ہے کہ پانی کا قطرہ
موتی بن جاتا ہے. بہرحال اسے کچھ بھی سمجھیے، یہ ایک بات تھی نا، عربوں کے ہاں یہ جو پروگرام، یہ جو پروسیس تھا جس سے صرف پانی کے قطرے کو موتی بناتی تھی، اسے وہ ربوبیت کہتے تھے. تو صرف رزق کی بات ہی نہیں ہے جی. کہا رب وہ ہے، ربوبیت تو بعد میں آئے گی جو ان کی تخلیق کا ذمہ دار ہے. ثم ہدا، پھر منزل تک پہنچنے کی بات جو ہے وہ ان کے اندر اس نے رکھ دیا کہ یہاں بھی کسی انسان کے محتاج نہ ہو. عزیزان من، پیدا ہونے کے بعد پہلی سانس میں کوئی اس بچے کو آ کے تعلیم نہیں دیتا کہ بیٹا تمہاری بھوک کا سامان، وہ جو چشمے ہیں نا تمہارے ہاں دودھ کے آغوش مادر میں، وہ ہیں، ادھر جھکو. اس کے بعد وہ دودھ جو ہے، وہ لفظ تو اب اردو میں پینا ہی ہے، لیکن کتنے پینا کتنے چنگنا بڑا فرق ہے. ان تو بچے پیندے ہی نہیں نا دودھ فیڈر میں سے ماں سے دودھ چنگ دے لیتا. بہرحال جی نہیں صاحب، چوسنا بھی اور بات ہے. ثم ہدا یعنی کس چیز کی ہدا ہے؟ پہلے ہی ہر چیز کی پیدائش کے بعد پہلی ہدا رہنمائی کس چیز کی ملتی ہے کہ تیرا رب یہ، تیرا سامان نشو و نما یہاں سے تجھے ملے. ہر حیوان کا بچہ بھی پیدائش کے بعد ادھر جاتا ہے، انسان کا بچہ بھی ادھر رخ کرتا ہے. کس نے یہ بات سکھائی ہے؟ کیا کہنے ہیں؟ آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا. پیدا کرنے کے بعد اگلی بات نہ یہ کہتا تو ہر بچہ پیدائش کے ساتھ ہی مر جایا کرتا نہ جی. اگر فرض کرو چلو اسے یہ تو معلوم نہیں تھا کہاں سے دودھ ملے گا، دودھ بھی اگر اس کے منہ میں دے دیتے دودھ چنگنا نہ ہوتا ان کو. یعنی اس پیدائش کے بعد پہلی دفعہ بچے کو پینا نہیں آتا، تو چنگنا ہوتا، پہلا ہی سیکھ کے آیا ہے ہوتا. اور عزیزان مانو نے اس نے تو ایک سیکنڈ پہلے بھی چنگنا دا پتا بھی نہیں سی انہوں نے کی ہوں. رحم مادر میں بچہ جو ہے وہ نہ چنگ رہا ہے، نہ پیندا ہے، نہ کھاندا ہے، تے پرورش پائی رہ جاتا. اس کی اس کے اندر ہدایت نہیں ہوتی، اس سسٹم میں از خود ہو رہا ہوتا ہے یہ چیز، خود اس کو اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا. بچے کو دنیا میں پہلا سانس لیتا ہے، تخلیق ہوئی، ساتھ ہی اس کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ سامان رزق کہاں سے ملے گا. ہدا یہ اس زمانے کے یہ بادشاہ، یہ ہمارے بعد کے بادشاہ جیسے نہیں تھے. ساڑھے تو بعد بادشاہ پورا بادشاہ ہوں سی نا. وزیر نے کہانی کو گل بات ہی تو کہہ رہی تھی بولے بادشاہ، یہ بولے بادشاہ نہیں. وہ اتنے سے جواب سے ہی بات تاڑ گیا کہ کہاں لے جانا چاہتا ہے یہ شخص. اس نے کہا اس لائن کے اوپر تو اس سے نہیں جیتا جا سکتا. یہ تو 3 خانے بھی نہیں، گھوڑے کی طرح 2.5 خانے میں مات دے دے گا. کہا پٹڑی بدلو اس کی. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، وہ جو مکیاولی سیاست ہوتی ہے کہ یہ جتنے ہمارے ہاں کے وزیر اور امیر اور اہل دربار ہیں، یہ سارے ان کے نازک جذبات جو ہیں، مذہب کے جذبات، ان کو بھڑکاؤ. اور اس پہ وہ سوال کیا تھا نا، کالا فما بال القرون الاولی جاؤ. اور موسیٰ کہنے لگا یہ چھوڑو باتیں، یہ جو ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. یہ بتاؤ کہ ان کے اسلاف جو ہیں وہ کس حالت میں ہے، جنت میں ہے یا جہنم میں ہے؟ جواب ظاہر تھا کہ جہنم میں ہے، اور کہاں ہو سکتے ہیں. یہ کہا نہیں اور پوچھو نہیں وہ کیا حشر کرتے. اسے پتا نہیں تھا بات کس سے کر رہا ہوں. جس کے سامنے عظیم مقصد ہوتا ہے وہ اس قسم کی باتوں میں آتا ہی نہیں. وہ فروعات کے مسئلے چھیڑتا ہی نہیں ہے. قوموں میں فروعات اور جزیات کے مسائل اس وقت اہمیت اختیار کرتے ہیں جب مقصد نسب العین حیات قوم کے سامنے نہیں رہتا. میں جانتا ہوں جماعت کا حشر کیا ہوگا. مسائل نظری میں الجھ گیا ہے امام. یہ اس وقت الجھتے ہیں جب یہ زندگی کے بلند مقاصد سامنے نہیں رہتے. پھر یہ مسئلہ سامنے آتا ہے کہ خلافت میں سب سے پہلے کس کا حق تھا. آج بیٹھے ہوئے فیصلہ کر رہے ہیں. گویا ہماری ووٹس پہ یہ طے ہو جانا ہے نئے سرے سے، پھر یہ الٹے گا قصہ. 1400 سال پیچھے جائیں گے
اور کہا جائے گا کہ نہیں صاحب یہ آپ نہیں ہیں، آپ الگ کیجئے، وہ فیصلہ کر دیا کثرت رائے نے کہ وہ دوسرے صاحب ہیں ان کو آنے دیجئے صاحب، کوئی نتیجہ آپ کی اس بات کا۔ امام ابو حنیفہ افضل ہے یا امام شافعی افضل ہے؟ کوئی نتیجہ اس بات کا۔ چلتے جائیے آگے صاحب، سارے مسائل ان کے بھی ہاتھ سینے پہ رکھنا ہے یا وہ نیچے باندھنا ہے، وہ سارے جتنے امت کے مہمات مسائل ہیں نا اس کے اوپر ہے۔ تباہی آئی ہوئی ہے اس امت کے اوپر، بربادی آئی ہوئی ہے کہ انہوں نے صاحب ہاتھ ناک کے اوپر باندھنے شروع کر۔ تقدیر بدل جائے گی اگر سارے مسلمان یا نمازی جو ہے یہاں ہاتھ باندھ لیں، مسائل ہی یہ رہ جاتے ہیں، وہی ہر دور میں یہ چکر لگاتا رہتا ہے یہ مسئلہ۔ آگے صاحب ہم آسمان سے آئے ہیں صاحب، یہ زمین کی باتیں نہیں، خدا نے ہمیں بھیجا ہے، کیا بتانے کے لیے بھیجا ہے صاحب؟ بھیجا یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام جو تھے وہ زندہ نہیں ہے، آسمان پہ فوت پا گئے تھے۔ چلو جی، تو قوم کی قسمت بدل جائے گی اگر یہ ماننا شروع کر دیا، یہ کہنے کے لیے ہے۔ اب بھی ہمارے ہاں کیونکہ نسب العین سامنے نہیں ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے جب یہ میں ذکر کرتا ہوں کہ وہ مامور من اللہ بن کے آئے تو انہوں نے تو یہ مسئلہ بتا دیا کہ اتنی بات مان لے گی تو امت کے ساری بگڑی ہوئی تقدیریں بن جائیں گی۔ اس کے بعد ہمارے ہاں چلے، انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب قرآن کے چھوڑ دینے سے یہ سارا قصہ ہوا۔ بالکل صحیح بات ہے جی، قرآن کے چھوڑ دینے سے یہ تباہی آئی ہے، قرآن کی طرف آنا چاہیے، ٹھیک ہے جی آنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے کہ جی وہ 5 نمازوں کی جگہ 3 پڑھنی چاہیے، چل بھائی مسئلہ حل ہو گیا، لاؤ جی موج ہو گئی۔ ساری تباہیاں 5 وقت کی نماز پڑھنے سے آئی، 3 کے پڑھنے سے یہ فریضہ ادا ہو جائے گا۔ 2 سجدے جو کرتے ہو 1 رکعت میں، سب تباہیاں امت کی اس کے اوپر ہیں، 1 سجدہ کرنا چاہیے جی۔ جب بلند نسب العین نہ سامنے ہو نا، یہی مسائل جتنے بھی ہیں مسائل نظری میں الجھ گیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے جی، جس کو جا کے پوچھو تو ہم مسئلہ یہ ہے سمجھا، مقصد یہ ہے کسی کے سامنے نہیں، وہ الجھاتے اس طرح سے۔ انگریز کی سلطنت یہاں کبھی بھی اتنے قدم نہ پکڑتی، بس یہ بات اگر اس کے ذہن میں نہ آتی، وہ بہت ہوشیار، اس نے یہاں وہ بغاوت جیسی 1857 والی دیکھی تھی بات، اس نے وہابی موومنٹ دیکھی تھی، اس کے بعد کہ اس برسے ہوئے بادل کے اندر بھی بجلیاں چھپی ہوئی ہیں، اس راکھ میں بھی ابھی چنگاریاں موجود ہیں، یہ مسلمان اٹھ بیٹھتا ہے مذہب کے نام کے اوپر تلوار ہاتھ میں لے کے۔ اس نے اس کے لیے کوئی دفعہ نافذ نہیں کی قوم میں، کچھ نہیں، بڑی ہوشیار قوم میں ہوتی ہیں یہ۔ اس نے یہاں مناظرے کرانے شروع کر دی، چلیے صاحب آریوں کا مسلمانوں کا یہاں کی آپس میں خانہ جنگی تھی، نہیں صاحب عیسائیوں کی سلطنت ہے، خود انگریز عیسائی ہے، ڈیفینڈر آف دی فیتھ اس کے بادشاہ کا لقب ہے، عیسائیوں کو وہاں سے بلا بلا کے اور یہاں شکستیں دلوانی شروع کر دی مناظروں کے اندر۔ اور اس میں تو آپ جانتے ہیں کہ پھر مناظر جو ہوتا ہے وہ تو پھر کسی کی لگی لپٹی رکھتا نہیں ہے، مقابلے میں جو ان کا آتا ہے وہ تو ان کا پیغمبر ہوتا ہے نا جس کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے مسلمان مناظر کے پیغمبر نہیں ہوتے۔ 2 دفعہ سوچنا پڑ رہا ہے مجھے کہ تو واقعہ ہے لے آؤں زبان پہ، لیکن اس کے بغیر بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ لے آتا ہوں نقل کفر کفر میں باشد، توبہ توبہ توبہ، مناظرے کے اندر کیا ہوتا ہے یہ بات جو تھی سننے کی۔ عیسائی پادری نے یہ کہا کہ صاحب ٹھیک ہے آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا نا ان کی بیوی پر معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، بیوی پہ الزام لگا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ ہے نا مسلمانوں کے اندر روایتوں میں، توبہ 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 کہ الزام لگا تھا، ایسا ہی ہے وہ پیغمبر، ایسی ہوتی ہیں اس کی بیوی، یہ ہے کیفیت، بہت بڑا اعتراض۔ واقعی سناٹے میں ایک دفعہ تو آ جاتے تھے ہم لوگ جب اس قسم کا اعتراض سنتے تھے، نہایت اطمینان سے اٹھے گی ہماری، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے باپ نے جو کہا، ایک کی بات نہیں ہے، 2 محترم خواتین ایسی گزری ہیں تاریخ میں جن کے خلاف الزام لگا تھا، حضرت عائشہ اور حضرت مریم، نتیجے نے ظاہر کر دیا کہ کون سا الزام سچا تھا کون سا جھوٹا تھا۔ تو مقصد تو مناظرہ جیتنا ہے نا، نعرہ تکبیر بلند ہوا، کندھوں پہ اٹھا کے لے گئے، فاتحہ عیسائیت اللہ اکبر، اس سے پرواہ ہی نہیں ہے کہ تیرے نشتر کی زد شریعان کیسے ناتوانتا کیا مناظر کو، اس سے کیا بات۔ وہ بلواتا تھا عیسائیوں کو، وہاں پادریوں کو، بڑے بڑے پادریوں کو شکستیں دلوا دیتا تھا یہاں، اور یہ ببھرے ہوئے چل پڑے صاحب، ابن مریم مر گیا ہے یا زندہ ہے جاوید ہے،
چلے یہ مسائل وہ سارے جتنی بھی وہ جہاد کا جذبہ اور وہ ولولہ اور غیر مسلم کی معصومیت میں زندگی بسر کرنا خلاف اسلام، ہندوستان دارالحرب دارالاسلام نے سارے مطربود ہو گئے مسائل ہی یہ رہ گئے کہ مادہ قدیم ہے یا حدیث حضرت علیہ السلام فوت ہو گئے تھے یا زندہ تھے، اور کس ستون سے اگر اپنے فرعون لگا اپنی حکومت کرنے کے لیے الجھا دیا نا ان کے اندر. یہ سیاست کرتی یہ ہے، جب بھی ان کو کہیں سے خطرہ نظر آئے وہ ان مذہبی مسائل میں الجھا دیتے ہیں، لگی رہتی ہے وہ کام. میں نے کہا ہے نا کہ یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے، ان کی یہ چیز جو تھی اگرچہ انہوں نے شروع تو کی تھی مگر یہ کچھ عرصہ بعد یہ مناظرانہ باتیں میرے اپنے بچپن کے زمانے میں یہ صورت تھا. یہ جو آپ کے سامنے یوں آپ بیٹھا ہوا ان چیزوں کو کنڈم کرنے والا بہت بڑا مناظر تھا. یہ مقصد حیات جو ہے نگاہوں سے پھر اوجھل ہو جائے، اور یہی چیز تھی جو اس نے کی کہ موسیٰ یہ بتاؤ تم اسلاف کے متعلق بات شروع کر دی. ساری باتیں ہماری اسلاف کے متعلق ہو رہی ہیں. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا دین کا دینے والا جو خدا ہے اس نے تو ایک آیت میں بات صاف کر دی، تل کا امت قد خلت، یہ اسلاف جن کی بات تم کرتے ہو اپنے اپنے وقت میں یہ گزر گئے. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے اعمال ان کے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ. اور بات اگلی کہ وما تسألون عما كانوا يعملون، ہم تم سے قطعاً نہیں پوچھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا. لیکن مکیاولی سیاست تو نصاب کے اندر یہ باتیں داخل کرتی ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا. تم کیا کر رہے ہو وہ کبھی بھی تعلیم نہیں اس کی دینی. اس کی تو عام اجازت ہوگی. جتنی فحاشی، جتنی بے حیائی، جتنی بد اخلاقی آتی ہے آنے دیجیے صاحب، اور زیادہ پھیلائیے اس کو. نصاب کے اندر یہ رکھیے کہ تمہارے اسلاف نے کیا کیا. بھول جاؤ فما بال القرون الاولی جائیں. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اسے پتہ نہیں تھا کہ واسطہ کس سے پڑا ہوا. واسطہ مذہبی مناظر سے نہیں پڑا ہوا، دین کے علمبردار سے واسطہ پڑا ہوا. جواب اس کا یہ تھا قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ولا یضل. ان کا معاملہ میرے خدا کے ہاں ان کے اعمال نامے میں ہے. میرا خدا نہ بھولتا ہے نہ غلطی کھاتا ہے، اس لیے میں کیا فتویٰ دوں کہ ان کا کیا حال ہے وہ جانے. تم یہ بتاؤ کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیجتے ہو یا نہیں بھیجتے. مقصد تھا نا سامنے زندگی. مقصد اگر وہاں مناظرہ جیتنا ہوتا تو پھر پوچھو نہیں جو یہ چل پڑتے. کوئی بھی ہمارے ہاں کا مناظر مولوی صاحب ہوتا بات یہاں سے ہوتی ساری رات لنگ جاتی نہ دیتے. متشابہات سے موک مانگتا تو راتے سویرے تولتا پاؤں لگ پہ جانی پہلے گالیاں کر دے پھر یہ کچھ ہو جاتا. روز یہاں یہ کچھ ہوتا ہے. قتل تک نوبت پہنچتی ہے مناظرے کے بعد، پولیس آ کے چھڑاتی ہے. تو وہاں تو پوچھو ہی نہیں، برابر سے پہلوان صاحب بیٹھے ہوئے. یہ سوال وہاں یہ آتا. اور پھر دیکھیے بات درمیان میں اتنا ہی ٹکڑا اس نے کہا ایک ہی فکرے میں جواب دینے کے بعد وہ کہا کہ تم نے پوچھا تھا نا کہ وہ رب کون ہے، اللہ جی، یعنی اپنی اسی بات کو دہرائے چلے. تسلسل چلا آ رہا ہے. ہمارا مولوی صاحب ہمارا مفسر کہتا ہے قرآن میں تو ربط ہی نہیں ہے. دیکھیے نا بات وہ یہ کر رہا تھا فرعون کہ وہ اسلاف کی کیا حالت ہے، درمیان میں چھوڑ کے حضرت موسیٰ نے صاحب آگے وہی قصہ شروع کر دیا. آپ نے تو ربط ہی نہیں ہے. کیا سنا ہے ان کو کہ ربط نہیں ہے، مارم نہیں ہے، تو ہی نواح ہے. تیرا گناہ کے نقیلے بلند کا ہے گناہ. بڑی عجیب بات کہتا ہے. کھجور کا پھل اگر اتنا اونچا لگا ہوا ہے تو میرا یہ کہتا ہے کھجور کے درخت کا گناہ ہے. وہ کہتا ہے تیری کوتاہی دست کا گناہ ہے، تیرا ہاتھ لمبا. قرآن بہت اونچی فکر کرتا ہے. بہرحال ربط یہی ہے. درمیان میں بات آئی ہے، درمیان میں کہتا ہوں اس بات کا اتنے سے ہی کاٹ دینا جو ہے، پوچھو نہیں اس میں کتنی بڑی بات ہے. اور اس کے بعد وہ فکرہ جیسے مسلسل چلایا جاتا ہے نا، یوں سمجھیے کہ یہ جیسے بریکٹ کے اندر ہو درمیان میں وہ مقالے کے یا مضمون کے، اور اس کے بعد اللہ جی چل گئی. اور پتہ کیا صفات بیان ہو رہی.
وہ اس کا قادر مطلق ہونا، قدرت کاملہ ہونا، اس کا ابتدائی وہ خالق ہونا، عرش پہ بیٹھا ہونا، رب کی بات ہو رہی ہے۔ توڑ اس کے دعویٰ کیا ہے کہ انا ربکم الاعلی الذی جعل لکم الارض مہدا۔ جی آؤ بتاؤں، جسے ہم رب کہتے ہیں وہ رب کون سا ہے؟ میں ابھی ابھی بتاؤں گا اس دعویٰ کیا تھا اور اس کے متعلق کہا کہ وہ ہے کہ جس نے اس کرۂ ارض کو تمہارے لیے، لکم سب کے لیے، کسی ایک کے لیے نہیں، سب کے لیے جس میں تم بھی شامل ہو، مہد بنایا، آسائش گاہ بنایا، گول ہونے کے باوجود ایک نہایت عجیب قسم کی سطح ہموار دی ہوتی ہے، گہوارہ بنایا۔ یہ عجیب عجیب لفظ ہے اس مہد کے اندر۔ آسائش کے یعنی فیڈ کر کے بچے کو اس کے بعد پھر ضرورت ہوتی ہے کہ کچھ آرام بھی کرے، وہ جھولنا جھولے۔ عرض کو اس کی حرکت اور گردش کے باوجود جھولنا جھلانے والا جو نشو و نما میں نہایت ضروری ہے، قرآن نے مہد کا لفظ یہاں لایا ہے۔ وہ میرے اللہ، سنتے ہو وہ آغاز ربوبیت کہاں سے کرتا ہے؟ کھانے کو دینے کے بعد جھولنا نہیں جھلاتا ہے۔ پوچھتے ہو ہم سے کہ وہ رب کون؟ وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا۔ ایسا ہی نہیں کیا کہ جہاں تم پیدا ہوئے ارد گرد اس قدر پہاڑ اور پتھر اور سمندر ادھر ادھر جا ہی نہ سکو، اس کے اندر سے گزرگاہیں بنائیں، یہاں سے وہاں تک انسانوں کو ایک امت بنانے کے لیے راستے بنائے۔ اور سامان ربوبیت کی کیفیت یہ کہ وہ انزل من السماء ماء، زندگی کا مدار تو پانی پہ تھا، وہ بھی کسی انسان کے قبضہ قدرت میں نہیں رکھا، اپنے قبضہ قدرت میں رکھا۔ وہ ہے رب، سنتے جاتے ہو ہمارا رب جس کی دعوت تمہیں دیتے ہیں، اور ہمارا ہی نہیں ربکم، تمہارا رب بھی کون ہے جو یہ کچھ کرتا ہے؟ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ازواجم من نبات شتا، تمام جو کچھ یہ پیداوار ہوتی ہے دو ہی چیزوں کی رہین منت ہے، زمین میں صلاحیت اس عمر کی کہ اس میں سے پیداوار ہو، اور اس کے اوپر پانی آسمان کا جو اس چھپی ہوئی سوئی ہوئی صلاحیت میں نمود اور بیداری پیدا کر کے اس کو سبزی اور پھلوں کی اور نباتات کی شکل میں اوپر لاتا ہے۔ قرآن کریم نے وحی کی اور انسانوں کی مثال بار بار یہی مثال دی ہے، اور عجیب و غریب مثال، ارض کی اور سماج کی۔ بنجر ارض جس میں کچھ نہیں ابھی پیدا ہوا، رویدگی کا کہیں نام و نشان تک نہیں ہوتا، اس کے اندر اس رویدگی کی صلاحیت ہوتی ہے، مزمر خفتہ، تاکہ قرآن اسے مردہ بھی کہتا ہے۔ اس کو ضرورت ہوتی ہے سماوی ایک ذریعے کی جو اس کو حیات تازہ دے، اس سے یہ رویدگی پیدا ہوتی ہے۔ خواہ براہ راست وہ پانی یہاں آ کے گرے، یا وہ پہاڑوں کی ریزروائر کے اندر محفوظ کر کے برف کی شکل میں رکھ دیا گیا ہو، یہ سارا پانی جو ہے اس کو وہ دیا ہوا وہیں کا ہی ہوتا ہے۔ آدمی کے اندر انسان بننے کی صلاحیت ہوتی ہے، زمین ہوتی ہے اس کی مردہ، کسے ضرورت ہوتی ہے کسی چھینٹے کی، وہ تو سما سے ملے گا صاحب، نبی کو براہ راست ملے گا جیسے بارش اور زمین، ہمیں آپ کو وہ بال واسطہ ملے گا جیسے پہاڑ کی چوٹیوں کی پگھلی ہوئی برف۔ اوریجن تو دونوں کا ایک ہی ہوگا، اور اگر یہ پانی نہ ہو زمین کے سارے خزانے مردہ ہو کے رہ جاتے ہیں۔ عزیزان بات، جہاں جس قوم کو بھی یہ وحی کا پانی نہیں ملتا اس کی خفتہ صلاحیتیں سچ مچ مردہ ہو جاتی۔ بہرحال انزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتا، یہ قسم قسم کی بات بھی عجیب کہی انسانوں کے لیے، اسے صاحب ذوق پیدا کیا ہے نا، ذوق کی رعایت ہے، حیوانات میں ذوق نہیں ہوتا، وہ اس سے لطیف سے معروم ہوتے ہیں۔
جیسے یہ ہمارا محراب و منبر فنون لطیفہ سے معلوم ہوتا ہے. بات تو بڑی تنزیہ سی ہے لیکن کہتا یہ عجیب تھی. جناب شیخ سے میں کا جواب کیا پوچھوں کہ چاندنی کو بھی حضرت حرام کہتے ہیں. یہ ان کا نقص نہیں ہوتا. کوئی حیوان اپریشیٹ نہیں کر سکتا گلاب کے پھول کی رنگینیوں کو اور رعنائیوں کو. منہ مار کے قابل ہے بس انہیں نہیں پتا ہوتا ہے. یہ نباتن ازواجم من نباتن شتا، کیا باتیں کر رہا ہے. یہ صرف انسانوں کی رعایت ہے جس کے لیے یہ مختلف اقسام و انواع و اقسام کے پھل ملتے ہیں، انواع و اقسام کی چیزیں ملتی ہیں. اگر مقصد صرف مکینیکل یا جسم کی طبی پرورش ہی ہوتا ٹھیک ہے، بکری گھاس کھا کے بھی تو ساری عمر زندہ رہتی ہے اور تازہ صحت مند بھی رہتی ہے، زندگی بسر کرتی ہے، اور وہ کھاتی رہتی ہے، گھاس کبھی اگتاتی نہیں. یہ حضرت انسان ہے، گھاس تو ایک طرف رہی. اس کو 2-3 ڈانگ جسے کہتے ہیں اعلیٰ قسم کی مرغی یا بریانی دیجیے، تیسرے دن چیخ کے اٹھ جاتا تھا. وہ خدا دا نام مانو، کبھی کوئی کرجی بھی بگایا گا. اور یہ بڑی چیز ہے ازواج من نبات شتا. کیا سنتے ہو؟ کاہے کے لیے پھر یہ دیا کلو ورعو انعامکم، خود بھی کھاؤ اپنے مویشیوں کو بھی چراؤ. جتنے جاندار ہیں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، صفحہ عرض پر کوئی سانس لینے والا ایسا نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری ہماری اوپر نہ ہو. خود بھی کھاؤ، ان کو بھی کھلاؤ. سنتے ہو رب کون سا ہے؟ اور یہ کہنے کے بعد کہا کہ ان فی ذالک لآیات لأولی النہی. اللہ کیا کیا لفظ لاتا ہے قرآن. یہ جو بات میں نے کہی ہے، قوت کے نشے میں جو بات مست ہو جا کر عقل و فکر کھو دیتا ہے اس کی سمجھ میں تو نہیں بات آتی. بات تو یہ کہنی تھی کہ یہ عقل و بصیرت سے سمجھنے کی ہے. یہ نہا یہاں لفظ کیوں لائے؟ یہ انتہا تو آپ سمجھتے ہیں نا، جس حد پہ جا کے کوئی رک جائے. منتہا سمجھتے ہیں نا، کسی کو نہایت بھی کہتے ہیں نا. یہ الفاظ ہمارے ہاں تو یہی الفاظ یوز ہوتے ہیں. نہیں انل منکر کو بھی سمجھتے ہیں نا. یہ سارے لفظ اسی ایک مادے سے ہیں. اور سنیے، یہ جن کو ہم جاہل عرب کہتے ہیں، وہ عقل کو نوحیتن کہتے تھے کہ جس کی ایک حد ہوتی ہے اسے آگے نہیں جا سکتی. یا اللہ. اور خود لفظ عقل کے معنی بھی یہی ہیں، باندھ دینے والا، روک دینے والی. یہ عقل سے ہی قال ہے نا، یہ جو ان کے سر کے اوپر ایک رسا بنا ہوا ہوتا. وہاں سے کیا قوم تھی یہ. لیکن میں کہتا ہوں یہاں اس سے بھی آگے ایک لفظ ہے جو استعمال کیا گیا ہے. یہ جو ہے نا ربکم الاعلی کہتے ہیں، وہ کیا بات ہے؟ جو حد اپنی ہوتی ہے اس سے آگے چلے جاتے ہیں نا. ربوبیت کا دعویٰ تو کسی انسان کو جچ نہیں سکتا. یہ چیزیں پیدا کی ہوئی اس کی ہوتی نہیں ہیں. تو یہ حدود فراموش ہو جاتا ہے نا. کہا تھا کہ اذهب الی فرعون انه طغى، اس کی طرف چلا جاؤ، وہ حد کے اندر نہیں رہ رہا. اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے کہتے ہیں کہ بات بڑی میری صاف سیدھی سی ہے، سمجھ میں آ سکتی ہے، بشرطے کہ وہ انسان جانتا ہو کہ مجھے حد کے اندر رہنا چاہیے. شاید تیری سمجھ میں نہ یہ بات. میں نے کہا کہ یہ چیلنج ٹکراؤ آپس کا تصادم ہو ہی اس مسئلے پہ رہا. یہ ذرا دیکھیں دوسرے مقام پہ. معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ بات وہاں دربار تک کی محدود اور حضرت موسیٰ اور فرعون کے اندر ہی نہیں رہی تھی. اس کا چرچا عام ہو رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام یا ان کی قوم کے افراد جو ان پہ ایمان لے آئے تھے. اور میں پھر دوسرے موقع پہ یہ عرض کروں گا کہ یہ ایمان لینے والے یہ نوجوانوں کی ایک جماعت تھی جس نے یہ انقلاب بولا. بوڑھے تھے اتوں دے بھی ساڈا ہی ورگے تھے. دوے کمرے چ منجی ڈا دے ساری رات نیند نہیں ہونی. انہوں نے انقلاب کے لیے ہونا. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات عام پھیل رہی تھی اور اسی سے فرعون کو خطرہ پیدا ہوا تھا
کہ یہ بڑا خطرناک قسم کا پروپیگنڈا ہے. یہ بات اگر چل گئی تو پھر نہ انجن میں مانند نہ انجینئر ختم ہو جائے گی. ربوبیت بھی اس کی اور فرعونیت بھی اس کی. نظر آتا ہے کہ یہ چیز پھیل رہی تھی. اسی لیے سورہ زخرف 43 آیت 51 43/51 اور اس سے 2-3 آیتیں آگے آئیں گی. بات یہاں سے شروع ہوتی ہے وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ. بنی اسرائیل میں ہی نہیں نظر آتا تھا کہ اس کی قوم اس سے متاثر ہو رہی ہے. اور متاثر ہو جانا تو کچھ بعید نہیں ہے. دلائل اتنے واضح تھے کہ ذرا بھی اپنے فکر سے کام لینے والے جو تھے ان کا متاثر ہو جانا عین ممکن تھا. ان کو ملکیت کس کی ہے؟ پہلا ہی حکم جب کوئی حکومت آ کے دیتی ہے، انگریز نے بھی جو دیا پہلا میگنا کارٹا، اس میں یہ تھا نا کہ زمین ساری سرکار کی ملکیت. یہ آ کے کہتے ہیں الارض للہ، نہیں بھائی خدا کی ملکیت ہے. یہ بات کہی ہوگی نا صاحب ضرب کلیم نے جو نادا فرعون فی قوم ہی، اپنی قوم میں اس کی ضرورت پڑ گئی ان کو کہنے کی کہ یہ نہ کہیں متاثر ہو جائے. بنی اسرائیل کا کیا تھا؟ زیادہ سے زیادہ یہی تھا نا کہ اچھی بات ہے جو کچھ حضرت موسیٰ کہتے ہیں نکال دو، چلو بھائی چلے. جو اپنی قوم متاثر ہو رہی تھی یہاں فکر پیدا ہوئی کہ تختہ الٹ دیں گے. فی قوم ہی قال الیس لی ملک مصر. ارے یہ ملک مصر کی زمین کس کی؟ کیا میری ملکیت نہیں ہے؟ وہ تو صدیوں سے مانتے چلے آ رہے تھے کہ بادشاہ کی ملکیت ہوتی. ان کی گھٹی میں یہ ڈال دیا گیا تھا ہماری طرح کیا سلطان و ذل اللہ علی الارض. بادشاہ زمین پر خدا کا سایہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ خدا کیسا ہوتا ہے، اس کی ذات وغیرہ کیسی ہوتی ہے. لیکن جس کا سایہ یہ ہے اسی کا سایہ اگر یہ ہے تو پھر تو پتہ بھی ہو رب کے ہو جائے. یا اللہ پہ ہو رب سے کیا کہا جی تم نے میرا خدا نہیں، مجھے منظور نہیں. اللہ مصرا کہہ دیجیے دوسرا مجھے آتا ہے وہی میرا بھی خدا ہو. مجھے یہ میرے صاحب شعر میرے سامنے بیٹھے ہیں جی. ہاں تصنیف اپنی مصنف کو زیادہ جس نے اس قوم کے انسان جی حفیظ صاحب بیٹھے ہیں. یاد دوسرا مصرا تھا انہوں نے یاد. جس نے اس قوم کے انسان کیے ہیں پیدا، ذرا سی تبدیلی چاہتا ہوں جی. انسان جس نے اس قوم کے افراد کیے ہیں پیدا. انسان تو پھر ایسا نہیں. جس نے اس قوم کے افراد کیے ہیں پیدا وہی میرا بھی خدا ہو. کہتے مجھے منظور نہیں بابا. اچھا کہا بتاؤ کیا یہ میری ملک نہیں ہے؟ اور آگے یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب زمین کی بات تھی اور اس نے کہا تھا کہ آسمان سے پانی برستا ہے اور اس سے یہ کہتا زمین میری ملکیت. وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي. اور یہ جو نہریں بہ رہی ہیں اس میں کس کی ملکیت ہیں؟ جیسا جی چاہے پانی بند کر دینا کہ نہیں میں جی سرکار. ہاں بہتا روز موقع کھولنے سے بند ہونے تو اڑیاں لڑائیاں ہوں گی. عزیزہ نے من بات کوئی 4000 سال پہلے کی نہیں ہو. اگرچہ پیر ہے آدم جوان ہے لاتو منا. دو ہی دلیلیں اس نے دی ہیں، دو ہی انہوں نے دی تھی نا. یہ زمین اس کی پیدا اس میں ذریعہ ہے پیداوار پانی اس کا برسا ہے. وہ ان کا تو پیدا کر رہا ہے. بتاؤ میری قوم کے لوگوں یہ زمین میری نہیں ہے. ذرا سی کسی نے اگر کہہ دیا تو بھٹے کی طرح گردن اڑ جائے گی. جناب میری نہیں ہے. پانی کہہ رہا ہے یہ نہریں کس کے قبضے میں ہیں؟ کس کے حکم سے پانی بند ہوتا ہے؟ کس کے حکم سے پانی کھلتا ہے؟ افلا تبصرون. ذرا ہوش کی سنو. پروپیگنڈے میں نہ اس کے آ جائے. کیا کہتے اس کے بعد کہا کہ پھر اگر مقابلہ افراد ہی کا ہے آمانا خیر من ھذا الذی ھوا مہین. دیکھتے ہو معقوم قوم کا ایک فرد ذلیل انسان اس کے مقابلے میں بتاؤ کون بڑا ہے. بتاؤ تم بتاؤ کون بڑا ہے. مہین آئے جنہوں کمین کیا جاتا ہے نا ساڈے یہ ہوتا ہے عربی زبان میں. احانت یہی سے نکلا ہے. مہین کہہ رہا ہے وہ شخص. یہ جو ہوتے ہیں تکبر اور رعونت کے مالک صاحب اقتدار اپنے سوا سارے مہین ہوتے ہیں ان کی نظر میں.
وہ اس لیے کہ وہ عزت تو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں نا، جب اس سے چھین لیتے ہیں اور پگڑی لا لینے نے تو پھر مگر وہ ٹینڈر آ جاتی ہے بات نوین کرنے کا۔ اور یہ دیکھیے وہی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے بھائی کو ساتھ بھیج دیجئے، میں 12 برس تک یہاں رہا ہوں جنگلوں میں کھیتی باڑی کرتا ہوا، بھیڑے چراتا ہوا، یہ منطقی دلائل کے اندر میری زبان میں طلاقت نہیں ہوگی ہے۔ اور یہی چیز اس نے پیش کر دی، وہ تو مناظرانہ حیثیت ہو رہی ہے، مناظرے کے اندر زبان کا زور بڑی چیز ہوتی ہے یہ۔ اور کہا کہ دیکھتے نہیں ہیں ولا یقادو یبین، بات بھی لکھنوی زبان میں نہیں کر سکتا جناب۔ کیفیت حضور کی یہ ہے، چلے آ رہے ہیں واضح کرنے کے لیے، دہقانی کہیں کا، معصوم قوم کا فرد، ذرہ ناچیز و تعمیر بیابان بنر، اس کی بات سن رہے ہو، کہہ رہا ہے یہ زمینیں میری نہیں ہیں، یہ نہریں میری نہیں ہیں، سنتے ہو؟ کہہ رہا ہے میں خدا کی طرف سے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، دعویٰ ملاحظہ فرماؤ، ٹھیک خدا اسی قسم کا بھیجا کرتا ہے، قیامت کو پیوند لگے ہوئے ہیں، کرتے میں بیڑے بھی پورے نہیں ہیں، اسے ہمارے یہاں بیڑا کہتے تھے جی، ایک ڈانگ ہاتھ پڑی ہوئی ہے، کہتا ہے کہ خدا کی طرف سے آیا ہوں۔ اندازہ لگا لو بھائی، تمہارے ہاں جو قاصد آیا کرتے ہیں، سفیر آیا کرتا ہے کسی مملکت کا، اس کی شان و شوکت اور وجاہت سے پتہ چل جاتا ہے کہ کس قسم کی مملکت کا وزیر ہے۔ دیکھ رہے ہیں یہ دعویٰ اس کا خدا کی طرف سے جو کہہ رہا ہے کہ مالک ہے، خالق ہے، ایسا ہی تھا، فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب۔ اس دور میں بھی، اور یہ دور ایران میں تو یہ اسلام تک بھی موجود تھا، سرداری کا نشان سونے کا کنگن ہوتا تھا۔ یہ جو رتن ہمارے ہاں ابھی اکبر کے دربار میں بھی تھے نا، رتن موتیوں کو جو آرات کو کہتے ہیں نا، تو جڑاؤ کنگن نشانی کے طور پہ شاہانہ ملا کرتا تھا۔ انگریز نے تو سر کہہ کے رکھا چڑیا نا، تو ٹھیک ہے دے جاؤ انہوں خان صاحب، خان بہادر ملاحظہ فرماؤ، وہ اس کے ساتھ جڑاؤ کنگن بھی دیا کرتے تھے۔ یہ علامت ہوتا تھا کسی مملکت کے سفیر یا اعلیٰ ممتاز رکن کی۔ کہا کہ عام سلطنتوں کی یہ کیفیت ہے، چلے آ رہے ہیں خدا کے سفیر بن کے اور اس کے قاصد بن کے، اور ملاحظہ فرمائیے وہ ہاتھ میں وہ کنگن تک بھی نہیں ہے ان کے، اور پھر یہ چلے آ رہے ہیں چپل پہنے ہوئے اکیلے دھڑا دھڑ کر کے یہاں سے، او جاء معہ الملائکۃ مقترنین۔ صاحب ایک جلاؤ اور جلوس میں آنا چاہیے سفیر کو، قاصد کو، تو دائیں بائیں جلاؤ والے باڈی گارڈ گھوڑوں کے اوپر، 8 گھوڑے کی بگی، اس میں چلے آنا چاہیے۔ اور خدا کے سفیر کے جلاؤ میں تو ملائکہ کو ہونا چاہیے ساتھ، فرشتے جلاؤ میں آئے، جلوس نکل رہا ہو شاہانہ، کنگن پہنے ہوئے ہوں، تو بات بھی چلے کہ اس کا سفیر ہے، ملاحظہ فرماؤ یہ خدا کا سفیر، تو جیسا یہ سفیر اسی قسم کا اس کا رب ہوگا۔ مجھے کہتا ہے میرا رب وہ اتنا بڑا، دیکھ لیا تیرے رب نے۔ وہ اس سے یہ بتا رہا ہے کہ جس کو یہ اپنا رب کہہ رہا ہے، اتنا بڑا رب، اس سے تم اندازہ لگا لو کہ وہ رب کس قسم کا ہوگا اگر یہ سچا ہے اپنے دعوے میں، ورنہ یہ دعویٰ اگر وہ رب ویسا ہی ہے تو اس کا دعویٰ جھوٹا ہے یہ کہ یہ قاصد ہے اس رب کا۔ اس سے اندازہ تم لگا لو رب دا کیونکہ ہو گیا ہوئے گا۔ جنگل چ ترے جاندے سی سردار جی، اگوں انہوں نے مل گیا ایک ماں فوقت فطر جی، اب بندہ ڈریا جی، کہنے لگے جی تسی کون ہو؟ وہ کہنے لگا میں با گرو ہوں۔ کہنے لگے جی تسی کی کرتے ہوں ہےگے ہو؟ کہنے لگا تن نہیں پتا ہے؟ کہنے لگے جی نہیں۔ کہنے لگا اسی بندے بنانے ہوں ہیں؟ کہنے لگا حالا جی یہ بنا بیٹے میں جس نے اس دور کے افراد کیے ہیں پیدا وہی میرا بھی خدا ہو، اور کہتے ہیں مجھے منظور نہیں، سردار جی روا گرو تمہیں منظور نہیں، نہ ہی اہل مصر کا فرعون آپ کو منظور تھا کہ خدا ہو۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ دیکھو جس خدا کا یہ نمائندہ بن کے آیا، اندازہ لگاؤ۔ من یہ باتیں ہیں جو قرآن کہہ جائے جی۔ ہاں ایک لفظ ہے جی آگے آیا، فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ۔ یہاں لفظ آیا فَاسْتَخَفَّ، میں کیا ترجمہ اس کا کروں؟ یہ خوف سے نہیں ہے، یہ لفظ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس نے ڈرایا ان کو اور انہوں نے اطاعت اختیار کی۔ اپنی قوم ہے یہ بات نہیں ہے اس کی،
بڑے عجیب معنی ہیں جی. اس کے معنی ہوتے ہیں ان کے ہاں اس قسم کا پروپیگنڈا کرتے چلے جانا. ایک لفظ ہمارے یہاں ڈیمورلائز ہو جانا, کہ وہ خود اپنی نگاہوں میں آپ پست محسوس کرنے لگ جائیں اپنے آپ کو کہ ہاں صاحب ہم تو اس کے مقابلے میں کچھ ہے نہیں, واقعی یہ کیفیت ہے. عام معنی ہمارے یہاں استخفاف کے جو آتے ہیں وہ یہی چیز ہوتے ہیں, یعنی کسی کی اس قدر مذمت کرنا ہے, ہمیں چھیڑ دے رہنا, مخول کر دے رہنا, ان پاگل کہہ دے رہنا کہ ہولی ان کہہ دے رہا ہوں تو اپنے آپ کے کچھ محسوس کرنا لگتا ہے واقعی صاحب یہ گل ٹھیک ہی کرنا تو میں کچھ. یہ ہوتا ہے استخفاف, یعنی اس نے کیا کیا اپنی قوم کے سامنے اپنے آپ کو اتنا بڑا بنا کے دکھاتا چلا گیا, آنے والے کو اس قدر اس کا استخفاف کرتا چلا گیا, مذاق کرتا چلا گیا اس کے ساتھ, یہ تقابل کے ساتھ. اور اس کے بعد اس قوم کی کیفیت یہ ہو گئی, اس کے دونوں معنی بولے تھے, عقل و فکر کی صلاحیتیں مفقود کر دینا اور ایسا کر دینا قوم کو کہ وہ اپنے اندر بھی ماڈلائز ہو جائے. ٹیرورائز اور چیز ہوتی ہے. باب فکر اپریشیٹ کریں گے اس کو, کیا لفظ فرعون کہہ گیا, ورنہ فرعون کے لفظ سے تو ذہن میں یہ آتا ہے نا کہ وہ اس قدر پھر جناب اس کو ٹیرورائز کرتا ہے. ٹھیک ہے, معصوم قوم کو تو وہ یہی کرتا ہے, اپنی قوم کو یہ نہیں کیا جا سکتا. اپنی قوم کو ڈیمورلائز کیا جاتا ہے, استخفاف کیا جاتا ہے. کہا اس نے ان کو ڈیمورلائز کیا اس طرح سے تو عطا ہو, اور اس نے کہا کہ جی ہاں بالکل ٹھیک کہتے ہیں, بالکل ٹھیک کہتے ہیں, بالکل ٹھیک. ہاں وہ جو ملکہ سبا نے کہا تھا نا, جب پیغام گیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا کہ بتاؤ اس صحیح راستے کو قبول کرتی ہو یا نہیں, تو اس نے اپنی کیبنٹ کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا اور ان سے یہ کہا کہ مشورہ دو مجھے, اور اس کے ساتھ ہی وہاں ہے اس نے کہا کہ مشورہ دینے سے پہلے اس بات کو پیش نظر رکھ لو کہ جب بادشاہ کسی ملک میں فاتحانہ انداز سے داخل ہوا کرتے ہیں تو وہاں پھر کیا کچھ ہوا کرتا ہے, وہ وہاں کے اعزا کو اذلہ کر دیا کرتے. ہر وہ جس میں سر اٹھانے کے چلنے کی ذرا سی نمود یا خواہش بھی ہو کلپ کر کے رکھ دیا کرتے ہیں. یاد ہے, سنتے ہو. اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ کوئی ایک بادشاہ آیا ہے اور اس کے متعلق میں بات یہ کر رہی ہوں. ملوکیت کا خاصہ یہ ہے, یہ وہ کہہ رہی ہے, ملوکیت کا خاصہ یہ ہے. یہ ٹھیک, سنکھیے کا خاصہ یہ ہے کہ وہ دوران خون کو اتنا بھڑکا دیتا ہے کہ آدمی مر جائے. خاصہ ہے اس کا, 10,000 سال پہلے بھی خاصہ یہی تھا اس کا, آج بھی وہی خاصہ. ملوکیت کسی فارم کا نام نہیں گورنمنٹ, ملوکیت ایک ذہنیت کا نام کرتی یہ ہے. فاستخف قومہ فأطاعوہ, کہا کہ یہ جرم فرعون کا نہیں, انہم کانوا قوما فاسقین, وہ قوم ہی اس قسم کی ہوتی ہے کہ وہ جو صحیح پیٹرن, یہ فسق آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں تو فسق و فجور ہوتا ہے نا. مولوی صاحب کی نگاہ میں ہاتھ پتلون پہننے والا, شیو کرنے والا فاسق و فاجر ہو جاتا ہے. یہ تو بڑے گہرے لیں. اب کون سمجھائے ان کو صاحب. میں نے عرض کیا ہے نا کہ قرآن کے حقائق کے لیے تو آپ کو انسانی علوم کی سطح تک پہنچنا پڑے گا, جسے فجور کہا جاتے ہیں. ترجمہ ہمارے ہاں تو گناہ یا بے حیائی یا بے وقوفی اتنی سی بات ہی رہ گئی ہوئی ہے. بات تو بڑی ہوئی, بات دوسری طرف چلی جائے گی. فجور تو فجرہ سے ہے, جس کے معنی پھٹ جانا, ڈس انٹیگریٹ ہو جانا. سائیکالوجی والا آپ کو بتائے گا, جس کی پرسنالٹی ڈس انٹیگریٹ ہو جاتی ہے اس کو فاجر کہتا ہے قرآن. علامہ فجورہ ہے وہ تقویٰ. انسان کی ذات کے اندر دونوں ممکنات موجود ہیں. یہ ڈس انٹیگریٹ بھی ہو سکتے ہیں, انٹیگریٹڈ بھی ہو سکتے ہیں. فاجر, فاسق جو ہے انٹیگریٹڈ پرسنالٹی, ڈیولپڈ پرسنالٹی کہتے ہیں. یہ دیکھیے یہ قوم کیا تھی, کہاں تک پہنچی ہوئی تھی. ہر پھل اس کے اوپر ایک ہول ہوتا ہے, پیٹرن ہوتا ہے. ویسے تو وہ پیکج کا اس کا نظر آتا ہے. مثلاً آم کے اوپر کا چھلکا, آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے اچھے اچھے آم لگے ہوئے, اتنا بڑا ہو گیا, اس میں ایک بیماری ہوتی ہے, ایک طرف سے پھٹ جاتا ہے, شگاف ہو جاتا ہے. یہ تو ہے فجور.
اور وہ اس میں سے پیٹرن میں سے وہ گٹھلی یا وہ اندر کا حصہ ایک طرف تو یوں نکل جاتا ہے، اپنے پیٹرن سے الگ ہو جاتا ہے. جب یہ ہوتا ہے تو کوئی پھل پھر پختہ نہیں ہو سکتا، سڑ جاتا. یہ جو کیفیت ہوتی ہے نا کہ جس پیٹرن میں کسی چیز میں پختگی کا پہنچنا ہو، اس پیٹرن کو پھاڑ کے کسی دوسری طرف نکل جائے، اس کو فسق کہتے تھے یہ لوگ. فاسق وہ ہوتا تھا جو اس پیٹرن سے نکل جائے جس پیٹرن میں اس نے پختگی حاصل کرنی ہے. اور یہ پیٹرن تو نظام خداوندی اور نظام قرآنی تھا. یہ ایک پیٹرن تھا جس کے اندر رہتے ہوئے انسانوں کی ذات نے پختگی حاصل کرنی تھی. جو اس پیٹرن سے نکل جاتا ہے، میں نے کہا ہے نا کہ آج کے سائیکالوجسٹ بات دیں گے ان چیزوں کی کہ کیا ٹرم یوز کر گیا ہے قرآن. یہ پیٹرن کا لفظ ان کے ہاں کی اصطلاح بن گیا ہے سائیکالوجی والا. ڈس انٹیگریشن فجور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. کہا سوال یہ تھا کہ وہ قوم اگر اتنی پختہ کردار کی ہوتی کہ جس پیٹرن میں راہ کے انسان کی نشو و نما ہوتی ہے، تو وہ اتنی سی بات سے وہ پیٹرن کو پھاڑ کے دوسری طرف نہ نکل جاتی. قوم کی یہ کیفیت ہوتی ہے تو اوپر وہ ایک فرد یہ کچھ ان سے کراتا ہے، ورنہ یہ ان کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ این خدا تا سجدہ اش کر دی خدا، کیوں یہ کہ اندر قیام آئی پناہ. یہ تو سجدہ کرتے رہو ان کو تو جو خدا ہوتے ہیں، ذرا ان کے سامنے قیام میں آپ آ جائیے ختم ہو جاتا. یہ تو برف کے بت بنے ہوئے ہوتے ہیں، سورج کی 4 کرنیں ان کے اوپر ہوتے ہیں، پگھل کے پانی ہو جاتے ہیں. انہو قومن کانوا قومن فاسقین، یہ تھی وہ قوم، یہ تھی بات وہاں ہو رہی تھی. سمجھ لیا؟ ان فی ذلک لآیۃ لأولی النہی. کہا کہ پھر یہی زمین منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. کنٹرول اس کا یہ ہے کہ دیکھتے ہو کہ زمین میں سے روئیدگی اٹھتی ہے، مردہ زمین میں سے تر و تازہ زندگی کی نمود ہوتی ہے. کچھ وقت تک وہ اس کے بنائے ہوئے قوانین کے تابع اس طرح سے وہ رہتی ہے. اگر اس کو یوں نہ کاٹا جائے سوکھ جاتی ہے، جل جاتی ہے، گر جاتی ہے، زمین میں پھر مل جاتی، کھاد بن جاتی. پھر اگر اس کے اوپر پانی کا چھینٹا پڑے پھر اس میں سے اگاتی ہے. کہا اس کی تخلیق اور ربوبیت کی تو یہ کیفیت ہے کہ اگر کسی طرح سے کوئی قوم مردہ بھی ہو چکی ہے، جیسے یہ بنی اسرائیل ہو چکی ہوئی ہے، تو اس میں وہ صلاحیت رہ باقی ہونی چاہیے. پھر وہ پانی کا چھینٹا دیتا ہے، اسی سے اگاتا ہے، اسی میں وہ خشک ہو کے چیزیں جو ہے پھر سے مل جاتی ہیں. صلاحیت ہو تو پھر سے اگتی ہیں اس کے اندر سے. یہی کیفیت کہا انسانوں کی ہے، یہی اقوام کی ہے، یہی سے شادابی اور شادمانی حاصل کرتی ہیں قومیں. اگر ان کے اندر صلاحیت نہ رہے تو پھر وہ یہی مردہ ہو کے گرتی ہیں، لیکن اگر ان میں صلاحیت کی نمود کی صلاحیت ہو پھر سے چھینٹے سے اگاتی ہیں. یہی انسان کی زندگی کی کیفیت ہے. یہی بے جان مادہ سے، ان اینیمیٹڈ میٹر سے زندگی ابھرتی ہے، انسان تک آ جاتی ہے. جسم انسانی جو ہے اس کے بعد ڈس انٹیگریٹ بھی ہو جاتا ہے، یہ جسم ڈس انٹیگریٹ ہوتا ہے اور پھر یہ اس کے اندر سے نمود حاصل کر لیتا ہے. وقت تو بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے، لفظ چھوڑ کے آگے جانے کو بھی نہیں چاہتا. حالانکہ اس کا مقام جو ہے تارتن اخرا کا تو وہ آئے گا حیات بعد الممات، لیکن تارتن لفظ آ گیا ہے وہ کیوں نہ لگے. یہ جسے مرنے کے بعد کی زندگی کہتے ہیں. ہوتا کیا ہے یہ؟ اس قوم کو داد دیجیے. میں نے کہا کرتا ہوں نا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل کے اندر تو وہ حکومت رہی، سطوت رہی، داؤدی، سلیمانی، یہ کچھ ان کے بھائی حضرت اسماعیل، ان کی نسل کی یہ بے برگ ہو گیا. زمین کے اندر کوئی کوٹھا جا چھت دیتا، چلیے صاحب اس کی تولیت. اور اس سارے دوران میں تاریخ میں ان کے ہاں نہ کوئی نبی آیا ہے، نہ حکومت کہیں ملی ہے، نہ کوئی سطوت ہے، کچھ نہیں. گمنام سی قوم، سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا کرتی رہی یہ قوم. عزیزان ایمان، اپنی بصیرت کے مطابق کہہ رہا ہوں، یہ ساری قوم اس تمام دوران میں وہ زبان تیار کرتی رہی کہ جو قرآن کے معارف کی حامل بن سکتی تھی. اور قیامت تک کی انسانیت کے اوپر احسان ہے اس قوم کا
یہ زبان، میں یوں تو نہیں کہتا کہ یہ زبان نہ ہوتی تو یہ قرآن جو تھا کس زبان میں اترتا، یوں ہو ہی نہ سکتا، وہ تو بشریت کا پروگرام تھا، جس کے ذریعے سے کوئی پروگرام نمود پہ چڑھتا ہے وہ بھی تو احسان تھی کا۔ اس عرب جاہلیت کا اتنا بڑا احسان ہے انسانیت پہ کہ اس نے یہ زبان تیار کر رکھی ہوئی تھی۔ تارتن اخرى، مرنے کے بعد کی زندگی کیا ہوتا ہے؟ گھاؤ لگ جاتا ہے تلوار کا، ہٹ جاتا ہے، خون بہتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر جسم کے اندر صحت اور زندگی کی صلاحیت موجود ہے، دوبارہ مل جاتا ہے وہ زخم، مندمل ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ موت کے بعد کی زندگی کو کہتے تھے جیسے ایک گھاؤ لگا ہوا زخم پھر سے مندمل ہو گیا، وہ بات کیا؟ یہ تارتن کہا کرتے تھے تھکنے کے بعد تھوڑا سا سستا کے پھر چل پڑنا۔ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر، تارتن کے یہ معنی ہوتے ہیں۔ اور پھر اخرا کسی سلسلے کی اس کڑی کو کہتے ہیں کہ پہلی کڑیوں سے مختلف ہو۔ 20 منٹ آگے چلنا چاہیے۔ تو اس سے کہا کہ یاد رکھو یہ معاملہ کسی ایک فرد کا نہیں ہے، جس کو بھی جسم عطا ہوا ہے اس کے ساتھ یہ کچھ ہوتا ہے، تیرے ساتھ بھی یہ کچھ ہوئے گا۔ رب ماننے والا روک لو تو اس چیز کو کہ یہ کیفیت تمہارے جسم کی نہ ہو۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ۔ مختصراً یہ کہ صاحب ساری اس قسم کی باتیں جتنی بھی تھیں وہ پیش کر دی اس کے سامنے، لیکن تیرا ہی جینا چاہے تو باتیں حرام۔ فَكَذَّبَ، جھٹلاتا چلا گیا۔ کیوں؟ ابا، پہلے ہی ذہن میں سرکشی تھی، دھیان میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں متخانہ ہو تو کیا کہیے؟ کذبا، ابا کی وجہ سے۔ اور جب تک یہ ابا کی کیفیت انسان کے ذہن میں رہتی ہے، کوئی معقول سے معقول تر بات بھی اثر نہیں کرتی اس کے لیے۔ شرابی اللہ سے سمجھاؤ سوال۔ اب اس نے قوم سے یہ کہا کہ اس کو محض کوئی مناظر ہی نہ سمجھ لو، پروپیگنڈے کو وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ جادو کیے چلا جا رہا ہے۔ عزیزان من، ایک رسول کے دلائل، اللہ، وہ تو سیلاب کی طرح پھیل گئے تھے قوم۔ اب اس نے قوم سے یہ کہا کہ یہ نہ سمجھو کہ یہ کوئی مذہب کی باتیں کر رہا ہے، اس کے پروپیگنڈے کے اثر میں یوں نہ آ جاؤ، یہ جادوگر جو کچھ یہ پھیلا رہا ہے ان خیالات کو، قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، میں نے بات سمجھ لی ہے، یہ بات ساری جو ہے یہ خدا کی اور وہ یہ رب کی اور یہ دلائل کی اور آخرت کی یہ بات نہیں ہے، میں جانتا ہوں تو اپنے پروپیگنڈے کے ذریعے سے ہمیں یہاں سے نکالنا چاہتا ہے اور خود ملک لینا چاہتا ہے، میں سمجھ گیا بات۔ اور یہ اس نے بات عام کر دی کہ اس کے بھرے میں نہ آنا، یہ جو باتیں کر رہا ہے یہ کوئی مذہب کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں، یہ تو دین کی باتیں ہو رہی ہیں، ہمیں نکال بار کرنا چاہتا ہے۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، کہا کہ کوئی بات نہیں، تیری ان دلیلوں کا جواب دلیلوں سے دیا جائے گا، اس کا توڑ اس طرح سے کیا جائے گا، تیرے پروپیگنڈے کا توڑ پروپیگنڈے سے کیا جائے گا۔ ہمارے ہاں تو سحر کے معنی صرف جادو ہی کے ہوتے ہیں، لیکن استعمال میں ہمارے ہاں بھی یہ لفظ جب آتا ہے کہ صاحب اس کے پاس نہ جانا، وہ باتیں کرتا ہے، جادو کر دیتا ہے، وہ بڑا جادوگر رہتا ہے۔ یہ جو روکتے ہیں نا یہاں درس میں آنے سے اپنے ہاں کے مولویوں کو، یہ یہاں سے اشرف علیوانوں کا طالب علم کبھی کبھی آتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو ہمیں یہ کہتی ہیں کہ وہاں نہ جانا، وہ جادو کر دیتا ہے، اس کا درس نہ سننا، یہ جادو کر دیتا ہے۔ یہ سحر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آگے بات آئے گی، یہ ساری بات ہی ہے، لیکن وہ مخالف والا اس کو کہے گا، وہ جب کہتا ہے نا کہ یہ جادو کرتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ صداقت ہوتی ہے بیان میں، سچی باتیں کہتا ہے، اس کے معنی ہوتا ہے کہ اس قسم جھوٹا پروپیگنڈا ایسا کرتا ہے کہ انسان فریب میں آ جاتا ہے، اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے، جادو کے یہ معنی ہوتے ہیں، یعنی وہ بات اصل میں نہ ہو۔ سحر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو حقیقت میں ویسی نہ ہو لیکن اگلا اس کے فریب میں آ جائے۔ آج کے دور کے ساحرین تو آپ کے سامنے،
پروپیگنڈا نے ایک ایسی سائنس کی فن کی حیثیت اختیار کر رکھی ہے عزیزان من. کیا پوچھتے ہو؟ کسے معلوم تھا عشق کس طرح لاچار کرتا ہے؟ دل اس کو جانتا ہے بے وفا اور پیار کرتا ہے. یہ ہے پروپیگنڈا. دل اس کو جانتا ہے بے وفا اور پیار کرتا ہے. کسے معلوم تھا عشق کس طرح لاچار کرتا ہے. یہ ہے جی سحر جسے کہتے ہیں. آگے بات اب آئے گی وہ ہوگی. انہوں نے رسیاں پھینکی تو سپولیے بن گئے، انہوں نے لاٹھی پھینکی تو اژدہا بن گیا، اس کو کھا گیا. سحر سحر یعنی ایک خدا کا رسول اور کیفیت اس کی ساحر کی، اور خود رسول یہ کچھ کرے اور خدا اس کے اوپر شاوا کے دے. شاوا مجبوریت. معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. عزیزان من کہاں کی باتیں یہ ہو رہی ہیں؟ کیا بتائیں لوگوں کا؟ یہ کوئی الہام کی بات نہیں جو میں کہہ رہا ہوں. عربی زبان میں یہ چیز موجود ہے، سند لغات میں موجود ہے. میرے لغت میں دیکھیے، ایک ایک فکرے کے بعد ایک ایک سند دیکھتا ہوں. ان کے ہاں کی بلند ترین لغاتوں کی شہر کے معنی ان کے ہاں یہ موجود. اس نے کہا کہ یہ اپنے اس پروپیگنڈے سے جو فالس پروپیگنڈا اس کا ترجمہ ہو جائے گا. پوری اس کے لیے انگریزی کا لفظ ہوتا ہے جو بظاہر نظر آئے اور ہو کسی چیز کی حقیقت میں کچھ اور. تو پھر اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر اس کا جواب میرے اور آپ کے درمیان کی بات نہیں ہے. جواب اس کا یہی ہے کہ دونوں طرف سے یہ چیز ہوگی. ٹھیک ہے، تو اگر یہ کچھ کرتا ہے تو ہم بھی اپنے جتنے ذرائع ابلاغ ہیں ان کو ہم یہ انسٹرکشن ایشو کر دیتے ہیں کہ تیرے پروپیگنڈا کا وہ تردید کرے. دیکھتے ہیں یہ بسحر مثلہ ہی فلا لا تجنہ کا بسحر مثلہ ہی. جس قسم کی فریب کارانہ باتیں تم کرتا ہے ہم بھی بلاتے ہیں اپنے. ہیں ہمارے ہاں بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے. آؤ بھائی ذرا. ٹھیک. فاجعل بیننا و بینک موعدا. آؤ ایک دن مقرر کر لیں اس کے لیے، ذرا ہو جائے ایک دنگل سامنے. موعدا بات ایک ہے جو یہاں کے 2 منٹ بھی ہیں میرے پاس. اگلی بات ہے جہاں مجھے یہ نظر آتا ہے کہ اس دور کے اندر اگرچہ وہ فرعون کہتے ہیں رعونت اور تکبر اور یہ سب کچھ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس دور کے اندر کچھ بات کا پاس یا شرافت باقی تھی. یہ قرآن کریم شہادت دے رہا ہے، کسی ان کی محرف شدہ کتاب میں یہ نہیں آیا ہے. قرآن اس کے الفاظ دے رہا ہے. کہا کہ اور بات ایک طے کر لیں، لا نخلفہ نحن ولا انت. اور وہ بات ایسی ہوگی ایگریمنٹ، ہم بھی اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، تم بھی نہ کرنا. اور آگے ہے مکانن سوا. مقابلہ اسی صورت میں صحیح ہوتا ہے جب دونوں فریق مقابل کی سطح پہ کھڑے. فرعون کہہ رہا ہے عزیزان من، اس دور کا مہذب ڈیموکریٹک وہ سربراہ نہیں مملکت کا. فرعون تکبر کا مجسمہ. مکانن سون. اس کی طرف سے ان کی طرف سے نہیں یہ شرط آ رہی کہ برابر کی بات ہونی چاہیے، اس کی طرف سے یہ آ رہی ہے کہ ایگریمنٹ کر دیا جائے گا. ٹھیک، ہم بھی اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، تم بھی نہ کرنا. اور اگلا لفظ جو ہے مکانن سوا، اصل یہ ہے کہ یہ مقابلے صحیح معنوں میں کسی طرح سے ہو سکتے ہیں، منصفانہ دیانتدارانہ، کہ دونوں فریق برابر کی سطح کے اوپر ہوں. تم اطمینان رکھو، اگرچہ اہتمام اس کا ہم کر رہے ہیں لیکن سطح دونوں فریقوں کی برابر کی ہوگی، مقابل کی ہوگی. تو انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، قالا موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ. انہوں نے کہا کہ اچھی بات، فلاں دن فلاں وقت صبح ناشتے کے بعد وقت ہوگا، فلاں مقام ہوگا اور یہاں یہ سب جمع ہو جائیں گے. بہت بڑا گیدرنگ ہوگی، پبلک گیدرنگ ہوگی. اور یہ کچھ کرنے کے بعد فتولی فرعون فجمع کیدہ ثم اتی. تو اس کے بعد فرعون چلا گیا اپنے ہاں، یہ ادھر سے چلے جائے. اور اس دوران میں پھر یہ ہے وہ لفظ فجمع کیدہ. قید کہتے ہیں خفیہ تدابیر کو. جمع، اس دوران میں وہ فارغ نہیں بیٹھا. مکانن سوا تو ہو گیا اس اعتبار سے کہ ٹھیک ہے، اس میٹنگ کے اندر یہ دونوں کی پوزیشن ایک. اس سارے دوران میں وہ اپنی یہ جو اندر کی خفیہ سازشیں تھیں ان کو اکٹھا کرنے کے لیے مصروف رہا. اور یہ کچھ کرنے کے بعد ثم اتی آیا پھر اس کے اندر یہ کچھ کرنے. خود یہ بات کہہ رہی ہے قیدہ والی کہ یہ صرف وہ لاٹھی کا سام بننا نہیں تھا، بڑی گہری سازشیں تھیں، بہت گہری چالیں تھیں جس کو آپ کہیں گے. ان کو جمع کرتا رہا
مقابلہ صرف اس لفظی مناظرہ بندی کا نہیں تھا. ثم آتا، پھر وہ آیا، اور اس کے بعد پھر اس میدان میں مقابلے کے دن کیا ہوا؟ وقت ہو گیا آئندہ اتوار پہ. آئندہ نہیں عزیزان من، میں پہلے یہ عرض کر دوں کہ ہم سورہ طٰہٰ کی آیت 60 تک آ گئے ہیں. 61 سے آئندہ ہم لیں گے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور آئندہ اتوار کا